واحد سینیٹر آپ کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا. کیا واقعات تھے اس وقت؟ پریشر آیا؟ آپ نے کہا کہ ظاہر سیاسی جماعتیں ڈائریکشن دیتی ہیں اپنے سینیٹرز کو کہ آپ نے یہ یس کرنا ہے اور یہ نو کرنا ہے. جماعت اسلامی نے آپ کو کوئی ڈائریکشن دی؟ اور یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا 440 کا ایوان غالباً تقریباً اس میں آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دینا. دیکھیں، جب جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر تنقید کرتا ہے اور ہر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب وہ وردی میں ہو اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تب آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں. الحمدللہ یہ کام میں نے جنرل باجوہ کے سامنے 6 سال کیا. اور آپ دیکھیں کہ جب اس کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا تو 445 کے ایوان میں صرف ایک بندہ تھا جنہوں نے تحریری طور پر اس ایکسٹینشن کے قانون کے مقابلے میں قانون جمع کیا تھا. اور جب میں نے یہ قانون جمع کیا میرے اوپر بڑا پریشر آیا. ایک کرنل نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اپنا پارلیمانی حق استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا پارلیمانی وظیفہ ہے، پارلیمانی ڈیوٹی ہے میری. انہوں نے کہا کہ نہیں یار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو اور ہم مودی کو یہ پیغام دیں. اب آپ اندازہ کر لیں، مودی کو یہ پیغام دیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر پورا پاکستان متفق ہے. میں نے کہا میں متفق نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. تو اس کے اوپر جو ہیں مجھے دھمکیاں بھی دی گئی اور جنرل فیض جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ مجھے کرنل نے فون کیا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ باہر نکلیں. میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا، میں ملنا نہیں چاہتا، میں نہیں ان سے ملوں گا. اور یہ میرا پھر انہوں نے مجھے کہا، یہ یہاں تک کہا کہ آپ اس دن پارلیمنٹ سے چھٹی کر لیں. میں نے کہا میں ہر صورت میں پارلیمنٹ جاؤں گا. پھر کہا پارلیمنٹ جا کے واک آؤٹ کر لے. میں نے کہا میں ہر صورت وہاں پہ اپنی جو امینڈمنٹ بل جمع کیا ہے وہ پریزنٹ کروں گا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا. تو وہ ہنسے، کہتے ہیں آپ کے امینڈمنٹ بل کو پریزنٹ کرنے کا نوبت ہی نہیں آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی تو میں احتجاج کروں گا، اس لیے کہ یہ آپ رولز ریگولیشنز کو آپ بلڈوز کریں گے. پارلیمنٹ کی جو بزنس رولز ہیں اس کو آپ پاؤں تلے رون دیں گے، میں اس پہ احتجاج کروں گا. اس لیے میں وہاں گیا. میری اس بل کے اوپر مجھے پریزنٹ کرنے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا موقع جب چیئرمین سینٹ نے نہیں دیا تو میں نے اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر بھی اس کے خلاف احتجاج کیا. اور میں نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے آ کے دھرنا دیا اور ڈائس کے سامنے آ کے بھرپور احتجاج کیا. اگرچہ جب میں وہاں احتجاج کر رہا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن میرا چہرہ نہیں دکھا رہا تھا، اور جب میں اس قانون کے اوپر زور سے نو کہتا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن میری آواز کو میوٹ کر لیتا تھا. لیکن الحمدللہ میں نے جبر کا بھی مقابلہ کیا، دھمکیوں کا بھی مقابلہ کیا، لالچ کا بھی مقابلہ کیا، اور اپنی ایمان اور ضمیر کے مطابق 6 سال پاکستان کی پارلیمنٹ میں دستور کا، بشری حقوق کا، عوام کا، اسلام کا اور پاکستان کا. اچھا، جس ایوان کی ہم بات کر رہے ہیں، ایوان بالا سینٹ، یعنی بہت اس کی تکریم ہے، قابل عزت ہے. لیکن جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں، اسی ایوان میں ہم نے دیکھا کہ حاصل بزنجو کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب ایک ڈرامائی انداز میں چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. عام آدمی کی بات، عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں، میرے 6 سالہ کارکردگی کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں میں نے ان 6 سالوں میں اپنے لیے ایک فریم بنایا تھا، اور وہ فریم یہ تھا کہ میں وہاں پہ اسلام، قرآن سنت کے نظام جو کہ ہماری دستور کا تقاضا ہے اس کی بات کرتا تھا. ختم نبوت، ناموس رسالت، شاعر اسلام کا تحفظ، فلسطین اور کشمیر کے ایشوز، اس کی چوکیداری کرنا، اس کے اوپر بات کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی، بشری حقوق کی، سویلین سپریمیسی کی، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنلزم کی، ساورن پارلیمنٹ کی، اور عوام کے جو مسائل ہیں، جو تعلیم ہے، صحت ہیں، نوجوانوں کے لیے روزگار ہیں، اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، امن و امان جو کہ بنیاد ہے ہر قسم کی ترقی کا، اور پاکستان کی آزادی، غریب عوام کے حقوق ان کی، یا جو انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف جدوجہد ہے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے جدوجہد ہے، پشتون بلوچ بالخصوص جو ان کے گریونسز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایڈریس کرنا. ان 6 سالوں میں میں نے اس کے لیے جدوجہد کی. لیکن جو مرات یافتہ طبقہ اشرافیہ آتا ہے ان کی یہ پرائرٹیز نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں
شاہد آقان عباسی جی سابق وزیر اعظم وزیر ہے، اعظم وہ خود اپنی حکومت جو شہباز شریف کی جو پہلی حکومت ہے تو دوسری حکومت ہے جی جی اس میں آخری ماہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ایم این ایز کو اور تمام پارلیمنٹیرینز کو 20 اور 30 کروڑ روپے ادا کیے گئے تاکہ آخری مہینے میں جو تقریباً 75 قوانین بنائے 75 لاز انہوں نے جو بنائے اس کے لیے ان کی حمایت حاصل کر سکے. تو یہ ایک منڈی ہے، یہ ایک مارکیٹ ہے، یہ وہاں پہ بولی لگتی ہے اور وہاں پہ ایمان کے سودے ہوتے ہیں، وہاں ضمیر جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں. تو وہاں غریب عوام کی بات نہیں ہوتی. اور اب تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ایک گرفت ہے، اب تو قومی اسمبلی کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے اور سینٹ کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے، اور لیجسلیشن جو ہیں، جو لیجسلیٹرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور عین وقت پہ ان کے ہاتھوں میں قوانین تما دیے جاتے ہیں اور وہ روبوٹ کی طرح، وہ ایک انگوٹھا چھاپ اور ربر سٹیمپ کی طرح اس کے اوپر صرف یس کر لیتے ہیں، مہر لگا لیتے ہیں، اچھا 6 باقی سال وہ پڑھتے تک نہیں ہیں. آپ سینٹ میں رہے، آپ نے وٹنس کیا بہت ساری چیزوں کو. قانون سازی ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں ظاہر ہے ایک لفظ سے شاید پورے قانون کا مفہوم تبدیل ہو جائے اور پھر وہ 25 کروڑ عوام کے اوپر لاگو ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سینٹ فیلوز تھے وہ کتنا ان قوانین کو پڑھتے ہیں اور کتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے while they are passing some laws؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوتی ہے، بہت افسوسناک. دیکھیں، پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کے احساسات اور جذبات کی نمائندہ ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستانی جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، وہ اختیار تو عوام کا ہے. جی عوام اپنے اس حکومتی یا اقتدار کے اختیار کو تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو یعنی تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ مثلا 100 کا سینٹ آف پاکستان ہے، اس میں مشکل سے 10 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایجنڈا پڑھ کے آتے ہیں، اس ایجنڈے کے مطابق تیاری کرتے ہیں اور جو عوام کے ایشوز کو ریس کرتے ہیں، جو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور جو دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اپنی ایک رائے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ رکھ سکتے تھے. باقی تو سارے کے سارے جو تھے وہ ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں آٹو کے اوپر ان کو سیٹ کیا جاتا تھا کہ جب پارٹی نے کہا کہ آج یس کرنا ہے تو سب نے یس کرنا ہے. کس چیز پہ یس کرنا ہے اس کا ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا، بعد میں جب میرے آنے سے پہلے پاس ہو گیا تھا، بعد میں جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنا خوفناک بل پاس ہوا ہے اور میں نے اس کے اوپر امینڈمنٹس لائے اور اس کے اوپر ایجوکیشن کی لوگوں کی، اویئرنیس کی لوگوں کی، اس کے بعد سینیٹرز نے خود کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ بل پاس کیا. اچھا، تو ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک بل آیا پارلیمنٹیرینز کی مراعات کے اضافے کا، اس کے اوپر 42 سینیٹرز نے دستخط کیے تھے اور صرف میں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی ایک ایسا ملک، غریب ملک، آپ دیکھیں نا اس وقت پنجاب اسمبلی نے 1000% اضافہ کیا ایم پی ایس کی تنخواہوں میں. اس وقت آپ کے وفاقی پارلیمنٹ نے 1,80,000 روپے سے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ بڑھا کے 5,37,000 کر دیے، یعنی تقریباً 140% سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا. جب میں پارلیمنٹ میں تھا یہ کوشش اس وقت بھی ہوئی تھی، یہ ظلم ہے. تو جب میں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ایک پبلک میری مخالفت کے باوجود انہوں نے سینٹ سے یہ پاس کر دیا اور قومی اسمبلی سے پھر پاس ہونا تھا، قومی اسمبلی ٹرانسمٹ ہو گئی، وہاں سے پاس ہونا تھا. تو جب میں نے مخالفت کی سینٹ کے فلور پر اور میری مخالفت کے باوجود پاس ہو گئی، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا میڈیا سے اور اس کے اوپر اتنا طاقتور ریئیکشن آ گیا پبلک کی طرف سے کہ پھر ان سینیٹرز نے خود کہا کہ ہم سے تو دستخط لیا گیا تھا لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا کہ اس میں تھا کیا. تو یہ تو صورتحال ہے، یہ تو صورتحال ہے. یہ اس طرح قانون سازیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں FATF کی قانون سازی اور IMF کی ڈکٹیشن پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نام نہاد خود مختاری کی قانون سازی، ٹرانسجینڈر لا، اسی طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا قانون، اس پہ آتے ہیں. اسی طرح کہ یہ سارے قوانین جو پاس ہوئے یہ کسی نے پڑھے ہی نہیں ہیں.